أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم۔ سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ شرک کیا ہے، اس عنوان پر خطاب فرما رہے ہیں حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ بیان انہوں نے 18 مارچ 1987 کو میزان چوک کوئٹہ میں کیا تھا، تو آئیے ہم سب مل کر حضرت کا یہ بیان سنتے ہیں۔ اس شرط پر کہ تم اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کی توحید اس کے رسول کی رسالت و ختم نبوت قرآن کریم کی حجیت روز قیامت اور فرشتوں کی صداقت پر ایمان کے بعد ایک جرم نہ کرنے کا وعدہ کر لے تو میں یقین دلاتا ہوں کہ تیری جہنم جنت سے بدل جائے گی۔ جو جرم جو قرآن کی نظر میں ناقابل معافی ہے، اس کی وضاحت بھی خود قرآن نے کر دی۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بالیقین اللہ ہرگز نہیں معاف کرتا شرک کرنے والے کو، باقی جسے چاہے معاف کر دے۔ لیکن مشرک کے لیے معافی ناممکن۔ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، سوئی کے باریک سوراخ میں لہیم و جسیم اونٹ تو گزر سکتا ہے، لیکن جبہ پوش مشرک جنت میں نہیں جا سکتا۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام پہ ارشاد ہوا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے واضح اعلان ہوا حج اکبر کے دن کہ اللہ اور اس کا رسول شرک کرنے والوں سے بیزار ہیں۔ ایک اور مقام پر قرآن کریم میں ایک روشن ضمیر باپ کی وصیت ملی ہے جو اس نے آخری وقت اپنے بیٹے کو کی۔ وہ حکمت و دانائی کا بادشاہ جسے قرآن میں حکیم کہا، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرِ لِلَّهِ
یہ حکمت و دانائی کا بادشاہ اپنے بیٹے کو بوقت مرگ بلاتا ہے. فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. لقمان نے اپنے بیٹے کو بلا کر فرمایا لخت جگر میں نے تیرے لیے سیم و زر کے ڈھیر نہیں لگائے، محلات نہیں بنوائے، جاگیریں نہیں بنائیں، اور کوئٹہ کے روشن ضمیروں، بلوچستان کے روشن ضمیروں، قرآن کی نظر میں جو حکیم ہے، جسے قرآن نے حکمت دانائی کی سندیں دی ہوں، وہ کبھی زر و سیم کو سونے چاندی اور جاگیروں، محلات اور کوٹھیوں کو اپنی زندگی کی منزل نہیں بنا سکتا، کہ یہ سب فانی ہے. نوشیرواں کے در پہ لکھا تھا باب زر، نوشیرواں کے در پہ لکھا تھا باب زر، اس منزل غریب کے ساکن کہاں گئے، کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ونخل. بہت سے ایسے گزر گئے جنہوں نے عیاشی کے لیے محل تعمیر کرائے اور محلات کی بنیادوں میں مظلوموں کا خون ڈالا، مظلوموں کے خون سے دیواریں رنگین کی، مظلوموں کی آہوں پر محلات تعمیر کیے. لیکن ہم نے دیکھے ہیں ایسے ہزاروں کہ جن کا معطر بدن تھا، مشین چلن تھا. ہم نے دیکھے ہیں ایسے ہزاروں کہ جن کا معطر بدن تھا، مشین چلن تھا. جب قبر کون ان کی کھودی تو دیکھا نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا. لقمان نے اپنے بیٹے کو فرمایا لخت جگر میں نے تیرے لیے سونے چاندی کے ڈھیر نہیں لگائے، محلات اور جاگیریں نہیں بنائیں، ایک حکمت و دانائی کا میٹھا بول دیتا ہوں، اگر اس کو نبھا دیا تو تجھ سے بڑا تونگر کوئی نہیں ہوگا، تجھ سے بڑا دولت مند کوئی نہیں ہوگا. اور وہ بول کون سا ہے؟ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اللہ کے ساتھ اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا، سجدے میں، رکوع میں، قیام میں، طواف میں، ندا و پکار میں، مصائب میں، مشکلات میں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنا. عزت دینے والا وہی، رزق دینے والا وہی، بیماریاں دور کرنے والا وہی، انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود وہی، ہر جگہ موجود وہی، علام الغیوب وہی،
کار ساز و دستگیر وہی، حاجت روا و مشکل کشا وہی، کون؟ میں پھر پوچھتا ہوں، کون؟ کون؟ اللہ ہی۔ میں نے تو اس وعدے پر آپ کو متوجہ کیا ہے کہ یہ حشر تک نہ بھولو، اللہ کے حضور مل کے کہیں گے ہم نے تجھ سے ہی والا تعلق جوڑا تھا، بھی والا نہیں۔ بہت سو کو ناراض کیا ہم نے تیرے لیے، بہت سی آنکھیں غضبناک ہوئی، بہت سی زمینوں پہ بل پڑے، منصوبے بنے، بلکات ہوا، نہ معلوم کیا کچھ کیا گیا، لیکن ہم نے ہی کے تعلق کو نبھایا، تیری ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بنایا۔ کوئٹہ کے روشن ضمیروں، یاد رکھیے گا شرک کی لعنت سے بچ کے رہیے، گناہوں کے باوجود جنت یقینی، اور اگر خدا نخواستہ شرک ہو گیا تو نیکیوں کے باوجود جہنم یقینی۔ لقمان نے اپنے بیٹے سے یہی وصیت فرمائی، شرک نہ کرنا، کامیاب ہو جائے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک رضاکار سے فرمایا، لا تشرک باللہ ان قتلت او حرقت، چاہے تجھے قتل کیا جائے یا جلا دیا جائے لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ شرک ناقابل معافی، اس لیے بلوچستان والوں کے شرک محض گناہ نہیں، غداری ہے۔ خطائیں معاف ہو سکتی ہیں لیکن غداریاں معاف نہیں ہوا کرتی، کہ ہوا کرتی ہیں؟ خطاکاروں کو معافی مل سکتی ہے، غداروں کو تو معافی نہیں ملا کرتی۔ غدار غداروں کو برداشت کریں لیکن وفادار کبھی غداروں کو برداشت نہیں کیا کرتے۔ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ بنے رہیں اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو آگے بھی اپنے گروپوں میں دوستوں میں شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔